अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 20 रकात तरावी के हवाले से मैंने एक तवील गुफ्तगू की है, जिस गुफ्तगू का आगाज़ हमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक से लेकर हज़रत अता बिन अबी रिबा, हज़रत सफियान सौरी, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन असवद, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के दौर तक किया है। इस सारे मज़मून और बहसो मुबाहसा का खुलासा और लुब-ए-लुबाब ये है कि 20 रकात तरावी पढ़ना और पढ़ाना ये एक मशहूर और मारूफ बल्कि मुस्तनद और मुदल्लल तरीका है। इसी अमल पर पूरी उम्मत का इज्मा है। अब चूँकि मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से लेकर हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने तक की बात की है, और आपको मैंने बारहा उन किताबों का नज़ारा और ज़ियारत करवाई जिन किताबों में इन रिवायात को उलमा और मुहद्दिसीन ने दर्ज किया है। इसी तरह अगर हम आइम्मा अरबा उलमा और मुहद्दिसीन की बात करें तो वो भी 20 रकात तरावी पढ़ने और पढ़ाने के कायल थे। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जिनका इंतकाल हुआ है 150 हिजरी में, इनके मुतालिक फतवाए काजी खान जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 112 पर दर्ज है। हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन हसन बिन मंसूर रहमतुल्लाह अलैह और जुंदी अल मारूफ काजी खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तरावी की मिकदार हमारे असहाब और इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक वही है जो इमाम हसन बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से नकल की है। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में क़ियाम तरावी पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है, इसका तरक मुनासिब नहीं। हर मस्जिद वालों के लिए इनकी मस्जिद में हर रात वितर के अलावा 20 रकातें पढ़ाई जाएं, 5 तरावीह 10 सलामों के साथ हर 2 रकात पर सलाम फेरे। ये तरावी के मुतालिक हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मसलक है। लिहाजा जो मुक़ल्लिद होने का दावा करते हैं और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को अपना इमाम मानते हैं, उन्हें चाहिए कि 20 रकात तरावी पढ़ने पर अमल करें।
اسی طرح حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آیا ہے، چونکہ ان کا انتقال ہوا ہے 169 ہجری میں۔ ہدایت المجتہد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 152۔ حضرت قاضی ابن رشد مالکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقہاء کرام نے ان رکعات کی تعداد کے اختیار کرنے میں جو کہ لوگ رمضان المبارک میں پڑھتے ہیں اختلاف کیا ہے۔ پس حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک قول کے مطابق اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت داؤد ظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے وطر کے علاوہ 20 رکعات پڑھنے کو اختیار کیا ہے۔ اور ابن القاسم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 36 رکعات تراویح اور 3 وطر پڑھنے کو مستحسن سمجھتے تھے۔ یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق 2 قول ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک ایک قول کہ وہ 20 رکعات تراویح اور 3 وطر پڑھنے کے قائل تھے۔ لہذا ائمہ اربعہ کا اجماع بھی اس بات پر ہے کہ وہ خود بھی 20 رکعات تراویح پڑھنے کے قائل تھے، اور سیدھی سی بات ہے کہ جو بھی ان کے اصحاب ہے وہ بھی 20 رکعات تراویح پڑھنے کے قائل تھے اور 3 رکعات وطر۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آیا ہے، جن کا انتقال ہوا ہے 204 ہجری میں، چونکہ یہ بات ترمذی میں موجود ہے۔ چونکہ میں نے پچھلے ایک ایپیسوڈ میں آپ کو اس کا نظارہ کروایا ہے، ترمذی ہے میرے ہاتھ میں، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 431 اور 432۔ ابواب الصوم باب ما جاء فی قیام شہر رمضان، حدیث نمبر 785 اور باب نمبر 545۔ اسی حدیث کے آخر میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، وہ اس پر بحث کر کے لکھتے ہیں، وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ فَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنْ يُصَلِّي 41 رَكْعَةً مَعَ الْوِتْرِ وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَهُمْ بِالْمَدِينَةِ۔ یعنی حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء کا قیام رمضان یعنی تراویح میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کے نزدیک وطروں کے ساتھ 41 رکعات ہیں، اہل مدینہ کا یہ قول ہے اور اسی پر مدینہ والوں کا عمل ہے۔ پھر فرماتے ہیں، وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى مَا رُؤْوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَعُمَرَ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعہ۔ یعنی اکثر علماء کے نزدیک جیسا کہ حضرت علی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم اور کئی دوسرے اصحاب کرام سے مروی ہے کہ تراویح 20 رکعات ہیں۔ وَهُوَ قَوْلُ
وہو قول سفیان ثوری وابن مبارک والشافعی وہاکذا ادرکت ببلدنا بمکہ یصلون 20 رکعہ. اور حضرت سفیان ثوری، ابن مبارک، امام شافعی رحمت اللہ علیہم اجمعین اسی کے قائل ہے، بشمولی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. کس کے قائل؟ یعنی تراوی 20 رکعت ہے، جس کا تذکرہ امام ترمذی نے اس روایت اور اس عبارت میں کیا ہے. پھر فرماتے ہیں امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے اسی طرح اپنے شہر مکہ مکرمہ والوں کو 20 رکعت پڑھتے ہوئے پایا. تو آخر پر فرماتے ہیں وقال اسحاق بل نختار 41 رکعہ. حضرت امام اسحاق فرماتے کہ ہم 41 رکعتیں پسند کرتے ہیں. لہذا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی میں اس حدیث کے نیچے جو رائے لکھی ہے، اس سے امام ترمذی کا بھی عقیدہ ثابت ہوا اور ائمہ اربعہ کا بھی عقیدہ ثابت ہوا اور سفیان ثوری، عبداللہ ابن مبارک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ بھی ثابت ہوا کہ وہ لوگ 20 رکعت تراویح پڑھنے کے قائل تھے. تو اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ایک اور روایت درج ہے. فتح الباری شرح صحیح البخاری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 253. نیل الاوتار امام شوکانی لکھتے ہیں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 522. کتاب صلاۃ التطوع باب صلاۃ التراویح. یہ جو ہمارے پاس نسخہ لیپ ٹاپ کی لائبریری میں موجود ہے، یہ دارو ابن القیم المکۃ العربیہ السعودیہ، یہ 1426 ہجری کا نسخہ نیل الاوتار کا میرے پاس موجود ہے. اس میں امام شافعی کے متعلق روایت کچھ اس طرح ہے. ان الزعفرانی ان الشافعی قال رأيت الناس يقومون بالمدينة ب39 وبمكة ب23. حضرت زعفرانی رحمت اللہ علیہ امام شافعی رحمت اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، یعنی حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے، میں نے لوگوں کو مدینہ منورہ میں 39 اور مکہ مکرمہ میں 23 رکعات یعنی 20 تراویح اور 3 وتر پڑھتے دیکھا. تو ان دونوں روایاتوں کو اگر جمع کیا جائے، ایک تو امام ترمذی نے جس کو کوٹ کیا ہے ترمذی میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، اور دوسری روایت فتح الباری اور نیل الاوتار کے حوالے سے جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے، تو یہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عقیدہ ثابت ہوا ہے کہ وہ 20 رکعات پڑھنے کے قائل تھے. لہذا جو لوگ اپنے کو امام شافعی کے مقلد مانتے ہیں اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور انہیں چاہیے کہ وہ 20 نہیں بلکہ 20 رکعت سے علاوہ پر عمل کریں، کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں مدینے کی بات بھی کی ہے اور مکہ معظمہ کی بات بھی کی ہے. مدینے میں انہوں نے 39 رکعتوں کا ذکر کیا ہے اور مکہ مکرمہ میں 23 رکعت وتر سمیت ذکر کیا ہے. تو لہذا اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ 20 رکعت تراویح پڑھنا یہ ائمہ اربعہ کا معمول رہا ہے اور اسی پر اجماع امت ہے. لہذا اللہ تعالی ہمیں اس 20 رکعت تراویح کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق
عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔